علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی اس وقت نہ صرف یہ کہ میں زندہ تھا بلکہ اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا، اس وقت میں نبی تھا۔ یہ نہیں، سوال یہ تھا کہ آپ کو نبوت کب ملی۔ صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو نبوت کب ملی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں اس وقت موجود تھا، میں زندہ تھا، ساری باتیں ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت مجھے نبوت ملی تھی، فرمایا اس سے پہلے میں نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے میں نبی تھا۔ تو اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے آپ نبی تھے تو لازماً پھر وسیلہ بھی تھے، اس وقت بھی تمام لوگوں کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ تھے۔ اسی لیے آپ نے وہ مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا سنا ہوگا، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، شجر ممنوعہ کے قریب آپ نے نہیں جانا، اس کے باوجود وہ اس کے قریب چلے گئے، حالانکہ وہ معصوم تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں تھا، نافرمانی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام بھول کر اس کے پاس گئے تھے، اس درخت کے پاس۔ قرآن کریم میں آتا ہے فنسیا ولم نجد لہ عزما، آدم بھول کر اس کے قریب چلا گیا، پھر اس گندم کا دانہ کھا لیا، اس کی پاداش میں پھر جنت سے نکال دیے گئے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بھول کر کوئی کام انسان سے ہو جائے تو اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، بھولے پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس پر سزا نہیں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بہت مقرب بارگاہ تھے، ان کا ایسا فعل کہ وہ نافرمانی نہیں تھی، لیکن وہ بھول گئے تھے، اس کے باوجود نافرمانی کی ایک حد تک تو نافرمانی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس پاداش میں، اس سزا میں ان کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام ایک زمانے تک پھر دعائیں مانگتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے کہ رب العالمین معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایک محاورہ ہے عربی کا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اعمال مقرب بارگاہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے برائیاں بن جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کے اعمال، عام عالم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال جو ہوتے ہیں بے شک وہ نیکی کے ہوں، لیکن جو اللہ کے نزدیک مقرب ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ گناہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، میں نماز پڑھوں، ہمیں نماز میں بے شمار قسم کے خیالات آتے ہیں، کبھی ہمارا خیال کس طرف چلا جاتا ہے، کبھی ہم بازاروں کی طرف خیال کر لیتے ہیں، کبھی اور کوئی کام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب ہماری توجہ کامل نہیں ہوتی، خشوع نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا ہماری نماز میں۔ بے شک ہم نیکی کر رہے ہیں، اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں، بے شک نیکی کا کام ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک نیکی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک ان کی نمازیں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، یہ ہماری نمازیں بے شک ہمارے لیے نیکیاں ہیں، لیکن وہ جب ان نمازوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ نیکیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نمازیں بہت اعلیٰ مقام کی ہوتی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول کر یہ کام ہو گیا تھا، انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، گندم کا دانہ کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بہت مقرب تھے، چاہے بھول کر ہی ان سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہوا تھا کہ تمام ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا تھا، مسجود ملائکہ وہ تھے۔ آخر اتنا بڑا ان کا مقام تھا کہ تمام ملائکہ کو یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائک نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اتنا بڑا مقام تھا ان کا اللہ کے ہاں۔ تو اتنے بڑے مقام کا آدمی جو ہے اس سے اگر ایسی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراضگی کا اظہار فرما لیتا ہے کہ وہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس کو دیا تھا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ وہ رکھتا تھا، وہ اگر بھولا تو کیوں بھولا، اس کو تو بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس پاداش میں ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام ایک زمانے تک روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وسیلہ تھے تمام لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے وسیلہ تھے، نبی ان کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگ کے اپنی مرادیں پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام زمانے تک دعائیں مانگتے رہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کو یہ خیال آیا
تو پھر ایک انوکھے انداز میں انہوں نے دعا کی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میری اس گناہ کو بخش دے، میری اس غلطی کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما بھی دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ آدم ابھی تو وہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آدم ابھی تو وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کا وسیلہ پیش کرنے کا خیال تم کو کیسے آ گیا؟ آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ رب العالمین یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، تو نے جب میری تخلیق فرمائی تھی، مجھے پیدا فرمایا تھا، اس وقت جب میں نے عرش کی جانب نگاہ اٹھائی تو جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا وہاں ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا تھا. میں نے جب جنت کی طرف نگاہ اٹھائی، جنت میں جہاں تیرا نام تھا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی موجود تھا. مجھے اس وقت ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی مقرب بارگاہ ہستی ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس لیے مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کا وسیلہ پیش کروں اللہ رب العالمین کی دربار میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. چنانچہ آج میں نے اس محمد الرسول اللہ کا واسطہ پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم ہاں ٹھیک کہا تو نے، وہ آئے گا، میرا محبوب ہوگا، بہت زیادہ برکتوں والا ہوگا، اس کی اپنی ہی ایک شان ہوگی، اور تو نے آج اس کا واسطہ پیش کر دیا ہے، اس کا وسیلہ پیش کر دیا ہے. چل تیرا یہ گناہ بھی معاف فرما دیا، آئندہ بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میرے اسی محبوب کا واسطہ پیش کرنا، اسی کا وسیلہ پیش کرنا. اللہ رب العالمین میں تمہارے اوپر کرم فرما دیا کروں گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، پہلی زندگی. میں کہتا ہوں نا کہ ہماری ایک زندگی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 زندگیاں ہیں. زندگی ایک ہے، حیات مبارکہ ایک ہے، لیکن 4 زمانوں پر محیط ہے. ایک وہ زمانہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. پھر دوسرا مرحلہ دیکھیے دوستو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پھر جب تک آپ کا وصال نہیں ہو جاتا، اس دنیا سے آپ پردہ نہیں فرما جاتے، رحلت نہیں فرما جاتے، یہ آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پردہ فرما لیتے ہیں، تو آپ کے وصال کے بعد قیامت تک یہ آپ کی زندگی کا تیسرا دور ہے. آپ کی زندگی موجود ہے.